أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک ہمارے معاملے کو قبول فرمائے. ایسے ماشاءاللہ اللہ کرے ہوئے عزائم لے رہے ہیں، ہمارے عزائم کو اللہ پاک قبول کر کے پورا کرا دے. جمع ہونا بڑی تقویت کا باعث ہوتا ہے. قلوب کا مجتمع ہونا اللہ پاک کی رحمتوں کو کھینچتا ہے. اور اگر قلوب متوجہ ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اور زیادہ کھینچتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب مسلمان کسی ایک فکر کے ساتھ میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے میں خاص دخل ہے، اس کا خاص اثر ہے، اللہ نے رکھا ہے. قلوب کی اجتماعیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کرنے کا، نازل ہونے کا، لینے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور قلب جو چاہتے ہیں وہ نافذ ہوتا ہے. یہ وہاں پہ نہیں ہے کہ میں دوسری جگہ سے بول رہا ہوں. قوت عازمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادے کی جو قوت ہے اس کا مرکز اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اسی مرکز کا فیض آدمی کے دل میں قوت ارادے کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن شکریہ ہر آدمی کے پاس عزم کی جو قوت ہے، ارادہ کرنے کی جو قوت ہے، اس کا نام قوت عازمہ ہے. جب تک یہ حرکت نہ کرے کام نہیں ہوتا. قوت عازمہ جب تک حرکت نہ کرے، ہوتا ہی نہ کرے، کام نہیں ہوتا. بہت کچھ آپ کے دماغ میں ہے لیکن قوت عازمہ نے طے نہیں کیا کیوں ہوتا. سامنے گلاس رکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے اس میں پانی ہے ٹھنڈا اور آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور چیز چاہیے. وہ یہ کہ ہمارے قلب کی، ہمارے دل کی جو قوت ہے وہ حکم کرے، ارادہ کرے کہاں مجھے یہ پانی لینا ہے. جب تک یہ نہ ہو نہیں ہوتا. جب دل جمع ہوتے ہیں تو ساروں کے دلوں کی قوت عازمہ ایک ہو کے بہت بڑا بھنڈار بن جاتی ہے اور بڑی طاقت ہو جاتی ہے. پھر وہ اوپر سے کھینچتی ہے. ادھر کی جو قوت عازمہ ہے جو رحمت نافذ کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کا اس سے جوڑ ہوتا ہے. اسی لیے میرے دوستوں، جمع ہونا، فکر کرنا اور ایک فکر پہ جمع ہونا. دنیا میں بھیڑ جمع ہے ہر جگہ پہ، لیکن فکر ایک تھوڑی ہے، جماعتیت تھوڑی ہے. وہاں پہ جماعت ہوتی جب ہے جب فکر ایک ہوتی ہے. پورا پلین بھر کے جا رہا ہے، جماعت تھوڑی جا رہی ہے، حالانکہ پلین بھر کے جا رہا ہے. جماعت تو کوئی 8-10 آدمیوں کی ہوتی ہے کیونکہ وہ 8-10 کی فکر ایک ہوتی ہے. پوری ٹرین بھر کے جا رہی ہے لیکن جماعت نہیں جا رہی. کیوں؟ یہ کہ ہر ایک کی فکر الگ الگ ہے. جماعتی فکر تو وہی ہے، وحدت فکر جس کو کہتے ہیں وہ وہی ہے کہ جس کے اندر سب کی ایک ہو، سب ایک ہی بات چاہیں. اور یہی چیز ہر جگہ چاہیے. ہر مسجد میں جو جماعت ہے، مسجد اور جماعت کی فکر ایک ہو. محلے کے جو جماعت ہے وہ اس کی ایک ہو. حلقے کی جو جماعت ہے وہ اس کی ایک ہو. پورے عالم کی جو جماعت ہے اس کی ایک ہی فکر. ایک سرکل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، بڑا سرکل بن جاتا ہے. یہی ترتیب ہے. اس لیے بہت بڑی بات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس سے بادر نہیں ہونا چاہیے. ارے یار ہمارا 1.5 دن پھنس گئے ہوں گے، 1.5 دن لگ گئے. بہت قیمتی ہوگی چیز. ہمارا 1.5 دن
اور اسے زیادہ کروں تو اللہ کے راستے میں لگ گیا، نیک ماحول میں لگ گیا، مذاکروں میں لگ گیا، سننے سنانے میں لگ گیا، فکروں میں لگ گیا، عزائم میں لگ گیا، ارادوں میں آ گیا کام۔ ارادہ بہت بڑی نعمت ہے میرے تبلیغ والے جو ارادہ کراتے ہیں نا، اصل کام ہے جہاں پہ اپنے لوگوں کی سب سے زیادہ وہ ہوتی ہے، برا لگتا ہے ان کو، ارے یار بیان بڑا اچھا کرتے ہو اور اس کے بعد یہ تمہاری چیز بڑی تنگ کرتی ہے، بولو بھائی بولو۔ ارے ہمارے پاس یہی ہے کہ بولو بھائی بولو، بولنے کے بعد سے بولتے ہیں اس سے پہلے، ہمارے کو وہ بولنے نہیں رہا ہے تو بولتے ہیں کہ مسئلہ بولو بھائی بولو نہیں ہے، کیونکہ اصل اسی کو تحریک دینا ہے۔ امت مسلمہ میں اسی امت مسلمہ کی وہی چیز حرکت میں نہیں، وہی صفت حرکت میں نہیں ہے، سارا مسئلہ وہ ہے۔ عزم اور ارادہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے طور پر دیا گیا ہے، یہ فری میں پہلے اس کو دے دو، اب دیکھو استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جیسے وہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کی نعمتوں کا فیضان شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو استعمال نہیں کرتا بندہ، بولے کہ جو چیز اس کو دی گئی ہے اسی کو استعمال نہیں کر رہا، اس کی بات کی چیز دینا ضرور ہے، نہیں دی جاتی۔ بچے کو آپ ایک چیز دیتے ہیں تو انہیں نہیں کھا رہا تو کھائی وہ پہلے اس کو تو کھا دو، وہ بسکٹ تو ختم ہو دو اس کا بولتے۔ اسی لیے جو عزائم ہم نے کیے ہیں وہ بالکل پکے ہونے چاہیے ہمیں، اور پرانے جو ہیں ان پرانوں کے لیے تو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ پرانا وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اپنا عزم ظاہر کر دینے کے بعد میں پھر اس کی اصولی بیعت کی ضرورت نہ پڑے، پھر اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بار بار ساتھی جا رہے ہیں، ارے بھائی آپ نے یہ ارادہ کیا تھا، آپ نے یہ ارادہ کیا تھا، یہ پرانا بھی ہے، ارادہ کس کے ساتھ تھا آپ کا؟ ارادہ تو اللہ کے ساتھ تھا اور وہ حاضر و ناظر ہے، تو پھر آپ کو یاد دلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے اگر ہمارے ارادے میرے بزرگوں پکے ہو گئے نا تو کام بہت تیز رفتاری سے آگے نکلیں گے۔ ارادے اور عزائم کے بعد میں پھر بولنا نہیں پڑنا، جان توڑ کی کوشش کر، پوری طاقت لگا دینا اس کو پورا کرنے کے واسطے۔ اس کے باوجود کوئی عذر اگر سامنے آ گیا تو ذمہ داروں کے سامنے رکھنا ہے، مگر اس وقت تک تو پوری جان توڑ کوشش کرنا ہوتی ہے، ارادہ کر لیا۔ اور اگر ارادہ کرنے کے بعد میں کام نہیں ہوا اور اس میں ٹال مٹول کر دیے، سب سے ڈینجر چیز ہے، سب سے ڈینجر چیز ہے، یہ ایک بیماری پیدا کر دیتا ہے آدمی میں۔ ارادے کرنے کے بعد، عزائم کے بعد میں اگر آدمی نے اس کو پورا کرنے کی جدوجہد نہیں کی اور اپنی ساری صلاحیت اس میں نہیں لگائی تو ایک بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری کو عربی میں تسویف کہتے ہیں۔ تسویف، تسویف کی معنی ہے سوف افعل، پھر کروں گا۔ تسویف کی معنی ہے سوف افعل، ان قریب کروں گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ، جس آدمی پر شیطان تسویف میں کامیاب ہو گیا اس آدمی کو بے ایمان مارنے تک کا وہ امیدوار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک عادت ہے، پھر کروں گا، پھر کروں گا، پھر کروں گا، اور جو پھر کروں گا والی صلاحیت ہے آدمی میں وہ طاقت پکڑتی ہوتی ہے۔ آدمی کی عادت یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس قوت کو طاقت ملتی ہے، تو اگر وہ ارادہ کر کے عمل کر رہا ہے تو ارادہ کر کے عمل کرنے کی طاقت کو طاقت ملتی ہے، اگر ارادہ کر کے ٹال رہا ہے تو ٹالنے کی طاقت کو طاقت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے جس آدمی کو ٹالنے کا پڑ جاتا ہے تو ستمبر کے بعد میں دسمبر آتا ہے، دسمبر کے بعد میں پھر جنوری آیا تھی، پھر جنوری کے بعد میں دیکھتا ہے اگلا جوڑ، اگلا سیمائی جوڑ کب ہے، پھر جب آیا تھا، پھر اس کے بعد پھر جب آیا تھا، ارے کتنے سال سے چل رہا ہے سوفا، یہ سوفا ان خرید کروں گا، کتنے سالوں سے چل رہا، کسی کا 3 سال سے چل رہا، کسی کو 5 سال سے چل رہا، کسی کا 7 سال سے چل رہا، تصویر میں رہتے ہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اگر اس اسنا میں موت آ گئی تو شیطان کا کھیل تو پورا ہو گیا۔ اس لیے کام کی جان اس میں ہے میرے دوستوں کہ ارادہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا۔ ارادہ وعدہ ہوتا ہے اللہ سے،
حضرت مولانا نامود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے تھے ہمارے سے گندور کا جو اجتماع ہوا تھا جس میں حضرت جی آئے تھے مولانا نامود حسن صاحب گنٹور کے اجتماع میں جو حضرت جی آئے ہوئے تھے اس میں علماء کرام میں بیان ہوا، علماء کرام نے نام لکھایا. حضرت نے دعا کرنے سے پہلے ایک بات فرمائی کہ بھائی ارادہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے. زیادہ تقریر نہیں کرتے تھے نا، ایک بات پتھر کا مار دیتے تھے وہیں منڈا کچل جانا، سانپ کا منہ جیسے کچل جانا نا وہیں ہو جاتا تھا. وہ آج تک یاد ہے میرے کو، آج تک وہ چیز ان کی یاد ہے. تو فرمایا کہ بھائی ارادہ اللہ سے آپ نے ایک معاملہ کیا ہے، اللہ پاک سے آپ نے ایک معاملہ کیا ہے، وہ وعدہ ہے ٹھیک ہے صاحب کریں گے. آپ کسی کو بولنا پڑے، کیوں بتانا پڑے، کیوں تشکیل کرنا پڑے، اپنا وقت ہو گیا حاضر ہو جاؤ. اگر ہمارے ساتھی پرانے کام کرنے والے، عزائم کرنے والے اس پر آ گئے اور نفس کے اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ نفس سے مقابلہ ہے، نشہ کشی ہے. وہ ایک چاہتا آپ ایک چاہتے، وہ ایک چاہتا آپ ایک چاہتے. آپ سے مراد آپ کی عقل، حالانکہ نفس بھی آپ ہی ہے، عقل بھی آپ ہی ہے، لیکن اعتبارات کا فرق ہے. اعتبار یہ ہے کہ آپ کا ایک روح اللہ کی طرف ہے، ایک روح شیطان کی طرف ہے. جیسے منہ اور پیٹھ ہوتی نا ویسا، تو نفس کا رخ شیطان کی طرف ہوتا وہ ادھر کھینچتا، عقل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا وہ ادھر کھینچتی. تو اس کشاکشی کے اندر اگر آپ غالب آ گئے، کام کتنا تیز ہو جاتا میرا تو کتنا بڑھ جاتا ہے. ہمارے تلنگانے کے کام کے اندر ضرورت ہے اس بات کی تھوڑا کہ جو ہم عزائم کریں وہ پورے کریں، حرکت میں آئے اور حرکت میں لائیں. متحرک خود بھی ہونا ہے اور محرک بھی بننا ہے، حرکت بھی پیدا کرنا ہے دوسروں میں. کیونکہ ایسے اسباب ہو گئے، ایسے حالات بن گئے. نفس تو پہلے سے اپنے ساتھ لگا ہوا تھا، سستی اپنے ساتھ پہلے سے لگی ہوئی ہے. نفس کی اصل غذا کیا ہے یہ بھی معلوم کرنا تھوڑا بہت کام آتی چیزیں. جو نفس کے ماہرین ہیں انہوں نے 2 غذا بتائے ہیں نفس کی اصلی غذا، جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اور جتنا اس کو یہ ملتا ہے اتنا وہ موٹا ہوتا ہے، اور جتنا وہ موٹا ہوتا ہے اتنا اس سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے. اس کی اصل غذا سستی ہے، نفس کی اصل غذا سستی ہے، یہ لکھا ہے صوفیہ میں. اور دوسری اس کی اصل غذا غفلت ہے. 2 غذائیں اس کی روٹی پانی یہی ہے. 2 چیزیں اگر اس کو مل رہی ہے نا بس کلندر رہتا ہے. سید صاحب کا بدرا ہو جاتا، گردن بھی نہیں مڑتی. آپ کی کیا سنتا میں اس کا مطلب یہ بنا کہ اسی کا مقابلہ کرنا ہے. ایک بہت بڑے شیخ ان کے پاس میں ان کے مرید نے لکھا کہ حضرت سستی کا کیا علاج ہے؟ سستی ہو جاتی ہے، سستی کا کیا علاج ہے؟ تسبیحات میں سستی ہو گئی، صبح کی 3 تسبیحات میں سستی، شام کی 3 تسبیحات میں سستی، قرآن پاک کی تلاوت میں سستی، گشت میں سستی، تعلیم میں سستی، مشورے میں سستی، جماعت کی نصرت میں سستی، خروج میں سستی، سیر و ضا میں سستی، دوسرے گشت میں سستی. سستیوں کی تو اپنی لین ہے نا، تو بہت اپنی لین ہے. تو لکھا ہوا کہ سستی کا کیا علاج ہے، اور ان کا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ کوئی وظیفہ دے دو. رسول اللہ کو خواہش رہتی کہ میں کوئی ایسا وظیفہ پڑھوں کہ بس دل خود ہی نماز پڑھنا بولے، دل خود ہی ذکر کرنا بولے، میں خود ہی نیک ہو جاؤں. اور کوئی ایسا وظیفہ دے دو صاحب یہ نحوست چلے جانا. ایک صاحب میرے پاس آگے ایک تعبیر دے دو کہ افلاس کی نحوست چلے جانا، غربت میری ختم ہو جانا. بولا میرے گھر کے سامنے ہاتھی بندے ہوئے ہیں کیا، ہاتھی گھوڑے ہیں کیا میرے گھر کے سامنے؟ مطلب اگر ایسی تعبیر آتی تو میں خود ہی بن جاتا تھا، میرے سامنے ہاتھیاں گھوڑے کھڑے ہو جاتے تھے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سستی کا علاج چستی ہے، وظیفہ نہیں ہے. سستی کا علاج وظیفہ نہیں ہے، چستی ہے. مطلب مجاہدہ کرنا ہے، مجاہدے کے لیے اپنے کو راضی کرنا ہے، پتا مارنے کے لیے راضی کرنا ہے.
میں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں، بندے کی کرنی ہے، یہ کام تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ کسی قیمت پہ بھی کروں گا، کچھ بھی ہو جائے کروں گا، مر بھی جاؤں گا تو کروں گا، ایسا عزم اگر آدمی بنا لیا تو کیسا ہوتا؟ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اصل کوئی قوت عظیمہ کی بات ہے، عزم اور ارادہ جو ہے نا اگر مضبوط ہو اور فیصلے کے درجے میں ہو، حکومت کے درجے میں ہو آدمی پر، تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ بھی اتنا ہی کرنے کا رہتا ہے، اس کے بعد آسان ہے۔ تو ہماری تسبیحات بھی آسان ہو جائیں گی، ہماری تلاوت بھی آسان ہو جائے گی، ہماری تہجد بھی آسان ہو جائے گی۔ عام طور پر تلاوت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت ہوتی ہے، اتنا پڑھو اتنا پڑھو۔ میں ذرا ایک دوسرے راستے سے آپ کو گوشگدار ایک کام کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ جو نفسیات کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے واسطے نفس کو 3 منٹ کے واسطے راضی کرو۔ مجھے کتاب پڑھنا ہے، 3 منٹ پڑھنا ہے، کم از کم 3 منٹ کے واسطے تو راضی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو نماز سے 5 منٹ پہلے آئے تو ہو جاتا، یا نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھ گیا تو ہو جاتا، میں 3 منٹ برابر پڑھتا ہوں۔ نفس کو راضی کر لو کہ 3 منٹ تو تیرے کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہی 3 منٹ کیا میں پڑھتا ہوں، برابر پڑھتا ہوں صاحب، 3 منٹ کیا سے بیٹھا۔ اب 3 منٹ ہو گئے بعد اگر 5 منٹ ہو گئے تو منع تھوڑے ہی ہے، 10 منٹ ہو گئے تو منع تھوڑے ہی ہے، 15 منٹ ہو گئے تو منع تھوڑے ہی ہے۔ اگر انہوں نے آنا کاری کرا تو ٹھیک ہے، چلو 3 منٹ بولا تھا نا 3 منٹ کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس راستے سے نفس کو پکڑ لیتا ہے وہ آپ کے دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ 3 منٹ کے لیے طے کر لو کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کے، قرآن پڑھنے سے مراد وہ اوراد نہیں ہوتے، اوراد بولے تو وہ جو معمولات ہوتے نا، سورہ یاسین پڑھنا، سورہ ملک پڑھنا، الف لام میم سجدہ پڑھنا، جو روزانہ پڑھنے والا ہوتا ہے، منزل میں جو پڑھ لیتے ہیں وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ قرآن شریف پڑھنے سے مراد ہے مسلسل والا قرآن پاک پورا، اس طریقے سے کہ سال میں 2 مرتبہ ختم ہو جانا کم سے کم، سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو کم از کم ختم ہونا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حق ہے مسلمان پر کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو روزانہ پڑھنا ہے تھوڑا سا۔ 3 منٹ کے لیے نفس کو راضی کرو، 15 منٹ بھی پڑھ لیتا آرام سے، 20 منٹ بھی پڑھ لیتا، اور اگر وہاں پہ کچھ آنے کا نہیں کرے تو 3 منٹ بولا تھا اور بٹھا دیا، اچھا ٹھیک ہے طبیعت نہیں چاہ رہی تو ٹھیک ہے، طبیعت چاہ رہی تو پڑھ لے، ثواب کا تو کام ہے نا، فائدہ کیا، تیرا بگڑ کیا رہا ہے، پڑھ لینا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ وہ 15-20 منٹ کے لیے راضی ہو جاتا ہے، بس راضی کرنے کا طریقہ یہ، ایک نوالا کھا رہے، 2 نوالا کھا رہے، ان کے بچوں کو منہ میں دیتے ہوئے اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، پورا گھر کا رہتا ہے۔ نفس بچے کی، آدمی کا نفس بچے کی طرح ہے، ان فطمتہ انفطم، ان ارضعتہ ارتضع، وان فطمتہ انفطم۔ یہ مشہور مقولہ ہے عربی کا، نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، جب تک دودھ پلاتے رہو دودھ پیتا رہتا ہے، اور جب دودھ روک کے کھانا کھلا دو تو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ نفس الطفل ان ارضعتہ ارتضع وان فطمتہ انفطم۔ فطمہ کے معنی کھانا شروع کرنے کے ہیں، فاطمہ اسی سے ہے، فاطمہ تفاول والا نام ہے، تفاول کا مطلب نیک شکور والا، جس کو زندگی ملے گی، یہ زندہ رہے گا، اپنی زندگی بھر کھائے گا، وہ معنی لینے کے لیے فاطمہ نام رکھتے ہیں، فاطمہ اسی سے ہے۔ نیک شکور کی اسلام میں اجازت ہے، بد شکوری کی اجازت نہیں ہے۔ بلی سامنے سے چلے گئی، یہ بد شکوری ہے، کتا سامنے سے چلے گیا، صبح اٹھ کے منہ دیکھ لیا کسی کا، الو دیکھ لیا، الو پکار دیا، یہ سب بد شکوری ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں، کسی کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کاہن جو ہے ایک بادشاہ کو یہ بولا کہ صبح صبح تو جس کو دیکھے گا اس کا اثر تیرے کو پڑے گا، اگر منحوس کو دیکھے گا تو نحوست پورے دن رہے گی، اور کسی مبارک کو دیکھے گا تو مبارک رہے گا۔ صبح بادشاہ نکلا باہر ٹہلنے کے واسطے، ایک فقیر آدمی ادھر سے آ رہا تھا، بولا یہ فقیر کو دیکھ لیا فقیر میرا نحوست میں رہے، پکڑو بولے اس کو، بادشاہ اس کو پکڑوا کے 25 کوڑے مار کے لگا دیا، آ اس کو 25 کوڑے، بولے بادشاہ صاحب یہ تو بتا تو مارے گئے کوڑے، بولے تو اتنا منحوس ہے، میرے کو ہمارا آدمی بولا کہ
जो ऐसे तेरे जैसी सूरत में जो देखता है ना उसका दिल तमाम मोहब्बत में गुजरता है। बोले बादशाह सलामत आप मेरे को देखे मैं आपको देखा मेरे को तो 25 जूते पड़ गए अब बहुत मनों से ये देख लो आपको मैं देखा 25 जूते खा लिया आपको कुछ भी नहीं नबूस बदशुकुरी जायज नहीं एक शुकुरी जायज है। फातिमा उसे मैं ये कह रहा था कि हमारे नफ्स हमारे मिजाजों को आदत जिस चीज की डाली जाएगी पड़ेगी। और खास बात ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये नौजवान ज्यादा काबिल होता है आदत को लेने का बूढ़े के मुकाबले में। बूढ़ों के तो बहुत सी चीजें पक जाती हैं जाम पक गया सूख गया अनार सूख गया झड़ गया पलटता हुआ उसका पलटना बहुत मुश्किल होता है। बुढ़ों की आदतें बहुत कम पलटती हैं इसलिए बूढ़े होने से पहले आदतों पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। मेरे को मान तो दिए सिफात का मगर अब जो मुंह को आया वो मैं बोल रहा हूँ मेरे को कुछ अंदाजा नहीं है हो सकता है इसी में फायदा हो। ये बात एक खास अहम बात आपसे अर्ज करता हूँ काम की। इंसान में कुव्वत इल्म अलग है कुव्वत अमल अलग है। इल्म की कुव्वत अलग होगी अमल की कुव्वत अलग होगी। अगर हम अपनी जवानी में अमल की कुव्वत को मुजाहिदा करके सही नहीं कर लिए तो खास तौर पर जो नौजवान लगे हुए हैं काम में मैं खास तौर पर मैं हम अपने को भी तो बोलना ही बोलना है हम तो पहले मुखातब बोलते हैं लेकिन मैं कर रहा हूँ जो नए लगे हुए साथी हैं ज़्यादातर माशाल्लाह 70% जो है नौजवान तबका नजर आने लगा है। हमारे वक्त के जो बूढ़े बूढ़े 25 साल पहले के हैं वो तो सारे चले गए अपना वसूल करने के वास्ते। कुव्वत अमल जो इंसान के पास है वो अलग काम कर रही होती है कुव्वत इल्म अलग काम कर रही होती है। हम जमातों में निकल के बयानात करते 6 नंबर का मुज़ाकरा करते 6 नंबर के बयानात करते फिरते मुलाकातें करते समझाते ये चीज चलती रहती है ना अपनी। तो बोलने की सुनने की मालूमात की एक्सरसाइज बढ़ती रहती है। अमली लाइन में तो हमारी कोताही है या बुरी आदत पड़ी हुई है वो किसी को नहीं मालूम रहती वो अपने को ही मालूम रहती उसकी एक्सरसाइज अलग रहती है। इसी वजह से बहुत से बोलने वाले बोलने के एतबार से 30 साल आगे होते हैं अमल के एतबार से 30 साल पीछे होते हैं। 50 साल आगे होते हैं 50 साल पीछे होते हैं। फिर वो अमली चीज मलका बन के मलका कहते हैं काम करते 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 आदत हो जाना उसकी और इतना उसमें स्मूथनेस आ जाता है कि बेतकल्लुफ होने लगता है। जब वो बेतकल्लुफ होने लगता है तो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो तबलीग वाला देखो आई बात ये होता है इससे बहुत डरना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों के वाकया सामने आते हैं। अच्छा ये सिर्फ तबलीग वालों के साथ खास नहीं ये उलमा के साथ है ये मशाइखीन के साथ है ये दुआत के साथ है ये मुबल्लिगीन के साथ है ये खवास के साथ है ये अवाम के साथ है ये हुफ़ाज़ के साथ है ये इमाम के साथ सबके साथ है। इसलिए बहुत चूंकि हमारी जिंदगियां एक और रास्ते पे थी तबलीग वालों ने हमें पकड़ा अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस रास्ते पर आ गए। तो कौन कौन सी हैबिट्स हमारी बनी हुई हैं हर एक खुद जानता है। कोई इंसान वाला नफ्स की बसीरा हर इंसान अपने नफ्स का खुद ही देखने वाला है। मतलब अपना माजिरा चाहे माजिरा कितनी भी करता रहे। अब किसी को बदनिगाही की आदत है बुढ़ा भी हो जाएगा तो बदनिगाही नहीं छोड़ेगा कुछ करने के काबिल भी नहीं है देख के मजा लेने की आदत और वो बीमारी गुनाह करने के इंटेंशन से नहीं होती। ध्यान में कोई बात नहीं गुनाह करने के इरादे से वो
برائی سرزد نہیں ہوتی، ایسے عادت وہ سرزد ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے. اور عادت جو چیز کی ہو جاتی ہے نا، اس کا علاج الگ سے ہوتا ہے بات آپ کا. آج کل تو اس پر ریسرچ بہت ہو رہی ہے، بہت سے جناب ایسے کلینک کھل گئے ہیں، ریہیب سینٹر کھل گئے ہیں، ڈاکٹری لائن کے اندر لوگ اس میں داخل ہو گئے ہیں. کسی کو بیڑی کی عادت چھڑانا ہے، چائے کی عادت چھڑانا ہے، شراب کی عادت چھڑانا ہے، ڈرگس کی عادت چھڑانا ہے، تو کیسے کرتے ہیں؟ 6 مہینے 8 مہینے ان کے کورسز چلتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں ان کی ہیں، ایک خاص ترتیب سے جو ہے نا وہ عادتوں کو بدلتے ہیں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. وہ یہ ہے کہ اگر ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ کچھ بھی دل میں اتر گیا تو کسی ریہاب سینٹر کی ضرورت اصولاً نہیں پڑتی. ایمان کی حقیقت جو ہوتی ہے وہ چینج کر دیتی ہے پورے اندر کی صفات کو، بدل دیتی ہے. حقیقت ایمان کی وہ خصوصیت ہے. صحابہ کرام سب شناخت کے عادی تھے. حکم آ گیا یہ گندی چیز ہے، رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے اور گندی چیزیں چھوڑ دو اس کو. ان کو کتنی مشق کرانا پڑا، کتنی ایکسرسائز کرانی پڑی، کتنی تھراپی ان کی ہوئی. اسی دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسی بہنے لگتی جیسے بارش کا پانی بہے. کسی بھی حالت میں جب ایمان آ جاتا ہے پہلے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد میں اس کو طبیعت فوراً لے لیتی ہے اور انکار نہیں کرتی. ہماری طبیعت حکم کو لینے سے انکار کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان کی حقیقت نہیں ہے. اور ایمان کی جب حقیقت آتی ہے دل میں تو حکم علم جو آتا ہے وہ حکم کی شکل میں آتا ہے، معلومات کی شکل میں نہیں آتا. حضرت جی کا بیان سنے ہوں گے آپ کو، حضرت جی فرمانے آج کل زیادہ کہ ہم لوگ جو علم حاصل کر رہے ہیں معلومات کی شکل میں کر رہے ہیں. صحابہ کرام جو علم حاصل کرتے تھے وہ احکام کی صورت میں حاصل کرتے تھے. علم ان کے پاس میں حکم تھا، علم ہمارے پاس معلومات ہے. ہمارے پاس علم معلومات ہے اور علم ان کے پاس کیا ہے؟ ان کا حکم تھا. وہ حکم کو ہی علم کہتے تھے اور حکم نہیں دیا تو ان کے پاس علم میں شمار نہیں تھا اس کا. اور اسی وجہ سے حکم کو وہ لوگ اسلام بولتے تھے. ایک صحابیہ کی طرف دیکھنے لگے، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا. فوراً کیا مطلب تھا صحابیہ کا؟ مطلب یہ تھا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، شاید آپ کو اس آیت کے نازل ہونے کا پتہ نہیں چلا. پردے کا حکم آ گیا ہے نا، تو پھر آپ کیسا دیکھ سکتے ہیں حکم آ جانے کے بعد؟ وہ بول رہے تھے حکم آیا نہیں بول رہے، اسلام آ گیا. تو اسلام آ گیا، اسلام آ گیا مطلب اب مت دیکھو. آپ ان کے پاس میں صحابہ کرام یہ جو فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان سیکھے بعد میں علم سیکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان سیکھنے کے واسطے 4 سال کا کورس تھا، اس کے بعد میں پھر 4 سال کا کورس آیا، وہ مطلب نہیں ہے بات کا. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بالکل اخیر میں ایمان لائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے کتنے صحابہ ایمان لائے. اب ان کو تو کوئی ایمان سیکھنے کو ملا ہی نہیں. بات کا وہ مطلب نہیں ہے. بات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو خصوصیت جو حاصل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے، وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی حقیقت دل میں اتر گئی اور اللہ کا تعلق مل گیا، نور ایمان قلب میں داخل ہو گیا. اس کو بشاشت ایمان بھی کہتے ہیں. بشاشت ایمان قلب میں اتر گیا. اس کے بعد میں جو علم آتا تھا اس کے خلاف کرنے کو سوچتے بھی نہیں تھے، چاہے کسی کنڈیشن میں آئے. اور جو حکم آتا تھا اس کے خلاف کو سوچتے نہیں تھے، چاہے کسی طرح کے حالات میں آئے. اسی وجہ سے صحابہ احکام کو دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھتے.
اسی لیے دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے مذاکروں میں، وہ یہ کہ احکام کو دیکھیں، حالات کو نہ دیکھیں۔ حالات کو طہارت کے لیے ہوتے ہیں، یہ حالات جو ہے نا وہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ حالات میں آدمی کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے، حالت طہارت کے لیے ہوگی۔ حتیٰ کہ بخار بھی آیا پاک کرنے کا نظام ہے، کانٹا بھی چھو گیا پاک کرنے کا نظام ہے۔ ایک جیب میں چابی ڈال کے دوسرے جیب میں تلاش کرے تو اس سے جو بندے کو ڈسٹربیشن ہوتا ہے کرے اس میں بھی بڑا معاف ہوتا ہے۔ حالات تو اتنے چھوٹے حالات بھی ایمان والے کے لیے کام کی چیز ہے۔ ہمارے لیے نعمت بھی نعمت ہے، مصیبت بھی نعمت ہے۔ نعمت بھی نعمت ہے ایمان والے کے لیے، حدیث شریف وہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، مصیبت بھی نعمت ہی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والا گھوگرو کا کاٹا ہوتا ہے، ہوتے گھوگرو ہوتا ہے، تین کونے رہتے رہتے اس کو ادھر سے بھی دیکھو انہیں کھڑے رہتا، کھڑے رہتے گھوگرو کا ادھر سے بھی دیکھتا انہیں سیدھا رہتا، جڑا ہے نہیں بول سکتے آپ۔ ایمان والا مصیبت میں بھی خیر میں ہے، خیر میں تو خیر میں ہے۔ تو حالات چاہیے چھوٹے حالات کو بخار کے، بیماری کے، ذرا اس سے تھوڑے سے اوپر کی مذاہب دیکھنے کے اعتبار سے، کاروبار کے، بزنس کے، نوکری کے، مالیات کے، قرضوں کے، یا صحت وغیرہ کے، یا اپنی بیوی بچوں کے صحت وغیرہ کے، یا پھر اس سے آگے بھی کچھ حالات ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی شادیوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، بچیوں کی شادیوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، ادھر بیٹا ستا رہا، ادھر داماد ستا رہا، کبھی ایسا ہو جاتا نا۔ دشمنوں کا معاملہ ہے، حاسدین کا مسئلہ ہے، ہم مخالفتوں کے اندر آدمی پھنس گیا ہے۔ حالات تربیت کے لیے اور حالت طہارت کے لیے، حالت احکام کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمیں یہی سبق لینا ہے اصل کہ جو حکم ہے وہ ہم پورا کریں گے، اور اس کے لیے جو مجاہدہ ہے وہ مجاہدہ کریں گے، اور اس مجاہدے کے لیے جو اپنی غفلت اور سستی ہے وہ چھوڑیں گے۔ یہاں سے تھی بات، ادھر سے ادھر نکل گئے۔ اصل نفس کا علاج سستی کا علاج کیا ہے میرے دوستوں؟ سستی۔ اور غفلت کا علاج وہ بھی بتائیے اپنے، غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد ہے۔ غفلت کا علاج یاد ہے، ذکر ہے۔ ذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پہلوؤں پر بھی، لیٹے ہوئے بھی، چلتے پھرتے بھی، کام کاج میں بھی، اور ہر عمل پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے ذریعے سے وہ یاد کرنے ہی کا تو طریقہ ہے نا، غفلت دور کرنے ہی کا طریقہ ہے وہ۔ مصنون دعاؤں کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد دینے کا نظام ہے، اور مصنون دعاؤں کا جو نظام ہے وہ اللہ کو یاد رکھنے کا نظام ہے، اور مصنون دعاؤں کا جو نظام ہے وہ اس کام میں برکت لانے اور کام کے منفی پہلو سے اپنے آپ کو بچانے کا نظام ہے۔ وہ ہر کام میں بھی منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انسان جب طہارت خانے میں جاتا ہے تو اس کا ستر کھلتا ہے اور وہاں جنات ہوتے ہیں، ان هذه الحشوش محتضرہ، جتنے طہارت خانے ہوتے ہیں وہ شیاطین اور جنات کے آنے جانے کی جگہ ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے۔ اور فرمایا کہ انسان جنات اور شیاطین کی آنکھوں کے درمیان اور انسان کے پوشیدہ جسم کے درمیان میں پردہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو پارٹیشن ہو جاتا ہے، یہ دعا نہیں پڑھی جاتی ہے تو شیاطین کے لیے پارٹیشن نہیں رہتا ہے۔ جو مطلب منفی پہلو ہوتے ہیں اعمال کے، ان سے بچنے کے لیے ہوتا ہے مصنون دعاؤں کا اہتمام، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے مصنون دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مدد دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو غفلت کا نفس کی اصل غذا غفلت ہے، اسی لیے ذکر ہے ہمارے پاس علم اور ذکر کا جو مسئلہ ہے وہ اسی لیے ذکر کا بھی بہت زیادہ مذاکرہ کرنا ہے۔ لیکن جس چیز کا ہم جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے وہ اتنا زیادہ زندہ ہو جائے گی۔ 6 صفات کا تذکرہ کرنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ 6 کے 6 صفات زندہ ہو۔ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ 2 صفاتوں کا تذکرہ کرتے آگے نکل جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں رہتا۔ ایمان کی بات کریں اس کے بعد نماز کی بات کریں 40-45 منٹ ہو گئے، ان کے بعد ٹائم نہ ہے اپنے پاس، سیدھا دعوت میں کود جاتے ہیں۔ علم بھی چھوٹ گیا، ذکر بھی چھوٹ گیا، اخلاق بھی چھوٹ گیا، اخلاص بھی چھوٹ گیا بیچ میں سے۔ جب یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، جب اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا تو پھر یہ زندہ بھی نہیں رہتا۔
اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں 6 صفات کا پورا مذاکرہ کرو تعلیم کے حلقوں میں 2.5 گھنٹے کی روز میں خاص طور پر 2.5 گھنٹے صبح میں 1.5 گھنٹہ شام میں 4 گھنٹے کی پوری تعلیم کرو 4 گھنٹے کی تعلیم یہاں اپنے پاس ہے پڑوس میں نہیں ہے پڑوس والے بولتے 1.5 گھنٹے کی تعلیم ہے پوری دنیا میں معلوم ہی نہیں کچھ ان کا نظام الدین جاتے نہیں پوچھتے ان کے پاس 1.5 گھنٹہ تعلیم ہے وہ بھی ایسی رہتی ہے 4 گھنٹے کی تعلیم کا اہتمام تو نظام الدین میں ہی سکھایا جاتا ہے اور اس میں آج کل یہ بتا رہے ہیں حضرت کہ 6 صفات کا پورا مذاکرہ ہونا تاکہ جو صفت کا مذاکرہ کیا جائے گا وہ صفت زندہ ہوگی اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان کی صفتیں کتنی ہیں اتنا ایمان ہے ایمان کی 77 شعبے ہیں اور ایمان میں میرے مذہب ہونا شعبہ تو 77 چیزیں ہیں تو پھر کمپلیٹ ہے 77 چیزیں نہیں ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ جو 6 صفات ہیں نا یہ بھی عجیب بات ہے یہ 6 صفات اگر صحیح طریقے پر ہوں تو یہ 77 کو حاوی ہوتے ہیں یہ ایک سیکرٹ ہے راز ہے یہ تھوڑا سا سیدھے آدمی کے لیے یہ ہے کہ تم خالی 6 نمبر بولو اور جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ بولے ارے ان کو کیا آتا 6 نمبر کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور جو گہرا آدمی ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ 6 نمبر ایسے ہیں کہ میں کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں قرآن و حدیث میں اس 6 نمبر سے آپ قرآن و حدیث میں مجھے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اگر سمجھدار ہے جو سمجھدار ہے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بے سمجھ ہے تو اس کو ایسے لینے دینا چاہیے تاکہ پردہ پڑا رہے بہت حکمت ہے اس میں یہ 6 نمبر سب کو حامی ہو جاتے ہیں اخلاقیات پورا شعبہ ہے عبادات پورا شعبہ ہے اخلاص پورا شعبہ ہے علم پورا شعبہ ہے یہاں سے بات ہے ذکر پورا شعبہ ہے کہاں پر اس کے اثرات نہیں ہیں کثرت سے ذکر کرنا ہے جو آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے میرے دوستوں بھائی اس کی نماز صحیح ہوتی ہے جو بیرون نماز میں ہوتا ہے وہ اندرون نماز میں ہوتا ہے اور جو بیرونی نماز کے باہر نماز میں نہیں ہوتا وہ تھوڑی دیر کے واسطے نماز میں رہو گے تو نہیں رہ پاتا یہ ہے وہ راز میرے صاحب اتنے سالوں سے جماعتوں میں پھر رہا ہوں یہ بات بار بار آتی ہے ساتھیوں کی طرف سے اتنے سالوں سے جماعتوں میں پھرنا ہو رہا ہے لیکن ابھی نماز میں ایک سوئی نہیں ہے کنسنٹریشن نہیں آیا مساوس دور نہیں ہوئی خیالات ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں قرآن پاک میں کیا کہا گیا صحابہ کے بارے میں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کی تجارت اور ان کے کاروبار غافل ہونے نہیں دیتے ذکر میں رہتے جب بزنس میں کاروبار میں بیوی میں بچوں میں باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں آدمی ہوتا ہے تو جب نماز میں آئے گا تو کہاں ہوگا اللہ کے دھیان میں ہوگا اور جب پورا دن دوسری طرف ہوگا آدمی کا ذہن تو جب مسجد میں نماز میں آئے گا تو اسی میں 5-7 منٹ تو ادھر ہی دھیان رکھ کیونکہ عادت تو اس کی ادھر کی ہے لیکن وہ ادھر بھاگ گیا ادھر امام صاحب کو کام شروع کرا دیتے آپ شروع کرو میں ابھی ہاتھ میں جاتا انہیں اللہ اکبر کی شروع کر دیتا آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ دیتے وہ بیچارہ اپنا شریف پڑھتے رہتا اور اپن جا کے آتے کسی نے قرضہ وصول کر رہے ہیں کسی کو قرضہ دے رہے ہیں کسی سے ملاقات ہو رہی ہے دعوت میں شرکت ہو رہی ہے یہ کر لیں وہ کر لیں یہ گاؤں گئے وہ گاؤں پھر میرا آ کے اس کے سلام کرنے تک آ جائے کیوں غفلت نہیں ہوتی تو اسی لیے میرے بزرگوں کو یہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ سستی کا علاج کرنا ہے اور وہ مجاہدہ ہے اسی لیے جوہر جو ہے یہ لازم ہے دین کے لیے اللہ دین اچھا آدمینا لنا دین نام سبرنا الف سے لے کے بس سلام تک ہے ثواب شروع میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے بیچ میں بھی یہی کرنا پڑتا ہے قرآن ہو گئے تو بھی یہی کرنا پڑتا ہے مرنے تک بھی یہی کرنا پڑتا ہے اللہ دین اچھا آدمینا سب کے لیے یہ نہیں شروع والوں کے لیے جو سیرت آپ کرنے لگائے تھے یہ جو ان کا پہلا سیدھا لگ رہا ان کے لیے جو 4 مہینے لگا رہے ہیں ان کے لیے بھی کیونکہ ہمارا والا دین جہاد جو ہے نا وہ پہلے والے جہاد سے الگ رہتا تھوڑا پرانے کا جہاد جو ہے نا پہلے والے کے جہاد سے الگ ہوگا اور پرانے کا اس سے اور تھوڑا الگ ہوگا اور پرانے کا اس سے تھوڑا اور الگ ہوگا جیسے جیسے آدمی دعوت کے کام میں پرانا ہوتا جاتا ہے اس کے مجاہدے کا رخ بھی الگ ہوتا جاتا ہے اس کا مجاہدہ رنگ پکڑتا جاتا ہے اس کے مجاہدے میں چیزیں آ جاتی ہیں بہت سی اضافہ ہو جاتا ہے میں بھی زمانے سے لگا ہوا ہوں یہ بھی زمانے سے لگا ہوا ہے
اس کو لوگ زیادہ مسافہ کر رہے ہیں، میرے کو کم کر رہے ہیں، حالانکہ میں اس سے زیادہ پرانا ہوں، اس کے 2 وقت بھی لگے ہوئے 4 مہینے، میرے 3 مہینے لگے ہوئے ہیں، جنہیں 2 وقت بھی باہر جا کے آیا، میں 3-4 وقت باہر جا کے آیا، مسافہ اس سے ہو رہا ہے۔ اب ایک نیا مجاہدہ پہلے جب تک نیا آدمی تھا اس کو کوئی مجاہدہ نہیں تھا اس طرح کا، یہ تو پرانے کو جاننے والا مجاہدہ ہے، یہ مجاہدہ پرانے کو آتا ہے۔ اگر میں وقت پر اس کا علاج نہیں کر لیا، اس کا کیا نقصان ہے ہمارا؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ میرے جتنے 4 مہینے چیلے اندرون کے بیرون کے سفر ہیں پورے اس کے کھاتے میں چلے بیٹھے بیٹھے دیکھے نہ دیکھے، کیونکہ حسد جب آ جاتا ہے آدمی میں، دوسرے کے بارے میں جذبہ آ جاتا ہے ایسا جیلیسی والا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے پورے اعمال اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہو گیا آپ کو؟ اور اس کی حقیقت پر غور نہیں کیا گیا۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ حقیقت اس کی ہے اللہ کی تقسیم، حقیقت اس کی ہے اللہ کی تقسیم۔ آپ کو وہ دیا، میرے کو یہ دیا، آپ کو اتنا دیا، میرے کو اتنا دیا، اور میرے کو اعتراض ہو رہا غلامیت کے اوپر، آپ ایسا کیوں کرے صاحب؟ اس کو زیادہ میرے کو دے دیے، میرے کو کم میرے کو دیے، اس کو محبوب بھی دیے، میرے کو نہیں دیے، اس کو بیان کرنے اچھا آتا، میرے کو نہیں آتا، اس کو لوگ پوچھتے میرے کو نہیں پوچھتے، اس کو شورا میں داخل کرے میرے کو داخل نہیں کرے، اسی لوگ مشورہ لے رہے میرے سے نہیں لیتے۔ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ پر۔ اور جب اللہ پر اعتراض آدمی اللہ کا اپنے کو بول کے کرتا ہے، اللہ کا دشمن اللہ پہ اعتراض کرے تو اللہ میں برا نہیں لگتا زیادہ، ان کا دوست بن کے اعتراض جو کرتا ہے نا اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ آپ کی بھی فطرت ہے، اللہ نے ہماری فطرت بھی بنائی تھی، اللہ خلق آدم علی صورتہ، جو ان کی صفاتیں انہی کی تجلیات ہمارے پاس رہتی، ہمارے مزاج میں وہ چیز نہ ہوتی ہے۔ مخالف کچھ بولتا ہے نا اس کو اتنا برا نہیں لگتا، دوست بولتا ہے تو بہت برا لگتا۔ ایک آدمی کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، سارے لوگ مل کے پیٹنا شروع کر دیے، اور بتاؤ محبت کرنا بھی خوبصورت ہوتا ہے، کہیں کو محبت کرنا، ارے ہو گیا اس کو کیا کرنے کے بچار میں کرا اب تو مار رہا ہے سے مارنا، اس کو کوئی بھی نہیں مارنا۔ اتفاق سے وہ لڑکی جس سے محبت ہو گئی تھی انہیں پھول پھینک کے مارے، سب کے ساتھ یہ بھی پھول پھینک کے ماری تو زور سے چپ مار دیا، لوگ پتھرے مارنا ہے تو کچھ بھی نہیں بولا، پھول مارنے تو برا، وہ تو دشمن ہے، بولے وہ مارے تھے میرے کو درد نہیں ہو رہا، انہیں ماری کو درد ہو گیا، اس کو تو قدر کرنا تھا نا، میری وجہ سے پھٹنا، یہ بھی مارنے میں شریک ہو گئی۔ تو جو غیر ہے وہ اللہ پر اعتراض کرے گا اس بات کہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ، اجنبی ہے، باطل ہے، باطل پر ہے۔ معصوم اللہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ معصوم اللہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، ایک وہ معصوم اللہ جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو اہل ایمان اللہ کے پسندیدہ معصوم اللہ ہوتے ہیں، اہل باطل اللہ کے ناپسندیدہ معصوم اللہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر برا بولتے ہیں ان کا حساب بعد میں ہوگا، ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ محبت امریکہ میں جو ریسٹنگ کے ہوتے ہیں نا، جو سفر کے دوران میں جو تعارف والا کے لیے، کھانے والا کی صورت کے لیے، تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں تعارف خانے میں جا کے دیکھیں تو بعض مرتبہ یعنی حقیقت میں اللہ نے وہ گاڑیاں نہیں کی ہوتی، گارڈ ایسا ہے، گارڈ ویسا ہے، گارڈ یہ کر دیا، گارڈ وہ کر دیا، ایسا ہے، اس کو اس کی وجہ سے خدا نہ خاص نہ ہو، ایسے ایسی خفیہ مہمان ہوتے ہیں جس کے مزے میں کچھ بھی نہیں ہونا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گر رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور ویسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنے بڑی اللہ کو گالی ہے، برا بلا بولنا ہے، ان کو بہت سب دے رہے ہیں۔ لیکن ایمان والا اللہ سے تعلق والا ہو کر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک ساتھ دوسرے ساتھی کے ساتھ میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اس پر مجھے خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی یہ دیکھنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہونے والے اکرام میں، انعام میں مجھے خوشی ہو رہی ہے تو میں ترقی پر ہوں،
اس کے کام میں برابر کا شریک ہو جاتا ہوں میں بھی. کیوں؟ اخلاص کی علامت ہے. اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کام چاہے میرے سے ہو چاہے تیرے سے ہو، کام ہونا چاہیے. کام میں اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ کام میں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کام نمازی ہے، کام میں مسجد کو آنے والا ہے، تو میری دعوت دینے سے ہی مسجد کو آنا. کیوں میں میری دعوت دینے سے آیا، تیری دعوت دینے سے آیا، مسجد کو آ جانا چاہیے. تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مخلص ہوں کہ یا اللہ میں آپ کے بندے کی صرف نماز پڑھنے کو چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے ہوا ہے. ہاں اگر میری وجہ سے آئے تو میری اور خوشی کی بات ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے میں نہیں پہنچا یا میری بات کا اس پر اثر نہیں ہوا اور دوسری کی بات کا ہو گیا تو خوشی کی چیز ہے نہیں. تو خوشی کی چیز جماعتیں چاہے ہماری مرضی سے زیادہ نکلے چاہے تمہاری مرضی سے زیادہ نکلے، خوشی کی بات ہے. ہمارے حلقے سے زیادہ نکلے یا تمہارے حلقے سے زیادہ نکلے، خوشی کی بات ہے. تمہارا حلقہ زیادہ اٹھا ہوا ہو یا تمہارا حلقہ زیادہ اٹھا ہوا، خوشی کی بات ہے. نام اصل چیز ہے. کسی قسم کی جیلسی، کسی کی ترقی سے، کسی کے بڑے ہو جانے سے، کسی کے محبوبیت سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر ان کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اس لیے حسد بری چیز ہے، حسد نہیں ہونا. ہمیں حسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ اپنا فضل جب کسی کو دیتا ہے تو لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد جو ہے نا وہ کفر عنادی میں مبتلا کرتا ہے. مشرکین مکہ کا، اہل کتاب کا جو کفر تھا وہ حضور کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے نہیں تھا. اب جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لوگ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اپنی طرف سے حسد کرنے کی وجہ سے. نظام الدین کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک بڑے طبقے کو حسد ہو گیا. اس میں آ کے مسائل میں دعوت ہوتا ہے، ارے گھر کا چھوڑا اتنا بڑا ہو گیا کیا کریں گے، اللہ جس کو بڑا بنا دے بڑا ہے. حسد کی کیا بات؟ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کمپنی کا اونر ہے، ایک آدمی کام کر رہا ہے 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے، فیکٹری کا سارا کام اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے. نویں کمپنی کا اونر اپنی جگہ پر کس کو بٹھائے گا؟ اپنے بیٹے کو نہیں بٹھائے گا نا، نہیں اپنی اولاد کر کے. ایسا ہوتا وہ کو معلوم نہ تھا. اللہ پاک یہاں تو ایسا نہیں ہوا کہ خاص مقصود وہ بتانا میرا مقصود یہ ہے، اللہ پاک جس کے لیے چاہے ضرور کر دے. حسد کی کیا بات ہے؟ کام کرنے کا ہے. تو یہ بڑے پیمانے سے لے کے چھوٹے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تک ہوا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا، تو آپ سمجھ لو کہ اس کے لیول کتنے ہو سکتے ہیں، یہ کہاں کہاں جا سکتا ہے. یہ نیک لوگوں میں بھی ہوتا ہے، اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ نیکی کے جذبے سے بھی ہوتا ہے. نیک لوگوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، نیکی کے جذبے سے بھی ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. حسد میں اخلاص ہوتا ہے، اور یہ میں قرآن پاک سے بول رہا ہوں. تقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. حافظ نہیں ہے دوسرا چھوٹا بھائی حافظ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو مارو یا کسی دور جگہ پر لے جا کے پھینک دو. ہوگا یہ کہ تمہارے ابا کی توجہ تمہاری طرف زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو یوسف کی طرف زیادہ ہے. اور اس کے بعد کا جملہ جو کتنا عجیب ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم بہت نیک بن جاؤ گے، قوم صالح بن جاؤ گے، نیک قوم بن جاؤ گے. کیا کر کے؟ یوسف کو مار کے. یوسف کو مار کے تم کیا بن جاؤ گے؟ کیوں؟ یوسف کو مارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باپ کی توجہ اس کے بجائے تمہاری طرف زیادہ ہے. باپ تمہارا نبی ہے، نبی کی توجہ تم پر زیادہ ہوگی. جب نبی کی توجہ تم پر زیادہ ہوگی تمہارے ایمان میں کمال زیادہ آ جائے گا. دیکھو شیطان کدھر سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، جیسی منطق لگاتا ہے. اور نہایت اور یہ چیز شروع کہاں سے ہوگی؟ یہ یوسف کو مارنے سے ہوگی، یہ فلاں کو کرسی پہ سے اتارنے سے ہوگی. اس کو اتارو اس پر سب لوگ کام اچھا ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو سمجھنا چاہیے بڑے لوگوں کو ہو جاتا ہے دھوکہ، یہ بسوں کو ہوا ہے. میں یہ نہیں
کہ جن لوگوں کو سب ایسے ہی ہوئے ہیں بہت سے مخلصین بھی ہوں گے، بعض خانوں کا پس جاتے ہیں، اخلاص میں چلے جائے باہر کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ مگر میں اپنے درمیان میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جن حلقوں میں کام کرتے ہیں، جن مسجدوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے ساتھ بہت سے ایسے ساتھیوں میں جوڑ کیوں ہے؟ آج جوڑ والی بات کیوں نہیں ہے؟ چھوٹے کیوں نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ چھوٹے بننا اس لیے نہیں چاہ رہے ہیں کہ چھوٹا جو بنتا ہے وہ اپنے سے بڑے کو زیادہ باکمال دیکھا جاتا ہے، زیادہ خوبیوں والا دیکھا جاتا ہے، تو بولے انہیں زیادہ خوبیوں والا نہیں رہنا، میں زیادہ خوبیوں والا رہنا۔ کیا بات ہے؟ ہم جو اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہم جیسے ہیں نا ویسے رہیں گے، یہ سامنے والا جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، یہ سامنے والا جیسا ویسے ہی رہے گا۔ ہم تو معلومات الہیہ ہیں، اپنی اقتضاء کی ہماری جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، تو ہم جو کر رہے ہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، چینجز نہیں رہتے اس میں۔ یہاں اس دنیا میں صرف یہ بات کو ظاہر کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، جنتی ہے تو کس لیول کا ہے، جہنمی ہے تو کس لیول کا ہے، ورنہ ڈیسائیڈڈ پہلے سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے خلقت هؤلاء للجنہ ولا ابالی وخلقت هؤلاء للنار ولا ابالی، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کون جنتی ہے وہ طے، کون جہنمی ہے وہ طے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں آئے اور فرمایا ہاتانی کتابان من رب العالمین، یہ دو کتابیں ہیں رب العالمین کی طرف سے، دو دفتر ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں، فی اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم، اس میں جنتیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، ورنہ فی اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، ان میں جہنمیوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کو ایسے چھوڑ دیا اور پھر ہاتھ جھٹک دیے، فرمایا فرغ ربکم، تمہارے پروردگار یہ فارغ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار فارغ ہو گئے، کام کر دیا۔ اب صحابہ شورا ہے حدیث جو ہے نا اس میں لمبی بات کرتے ہیں، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ہاتھانی کتاباں یہ دونوں کتابیں ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا یا یہ کہ آپ کے ہاتھ میں واقعتاً کوئی چیز تھی، یہ تفصیل نہیں مل سکی، یعنی کتاب یہ ذکر آیا نہیں کہ جس وقت آپ نے یہ اشارہ فرمایا تو آیا فزیکلی کوئی چیز آپ نے دکھائی تھی یا صرف اشارہ فرمایا تھا، جو بھی صورت ہو جب حضور فرما رہے تو فرما رہے ہیں، تو یہ طے ہے۔ یہاں اس دنیا میں میرے دوستو ہر آدمی اپنی خصوصیتوں کو ظاہر کرنے والا ہے، جنتی ہے تو جنت والی خصوصیات آئیں گی اس کی طرف سے، جہنمی ہے تو جہنم والی خصوصیات آئیں گی اس کی طرف سے، اور جنت کے جس درجے کا وہ ہے اس درجے والے کام جنت میں کرے گا، قربانی ہے، مجاہدہ ہے، اخلاص ہے وغیرہ وغیرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں ان میں ترقی کرے گا، بڑے بڑے کارنامے انجام دے گا، ہزاروں لاکھوں بندے کا خدا کو اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہدایت دے گا، وہ لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے گا، وہ دین پر استقامت سے رہے گا، اور جو آدمی برا ہے برائی کے راستے پہ چلے گا، اور مطلب ہمارے ساتھ اس میں پریشان ہے، ارے ان کا دماغ خراب کر دے رہے ہیں، ان کا ذہن خراب کر دے رہے ہیں، ان کا ذہن خراب کر دے رہے ہیں، ہمارے اچھے خاصے ساتھیوں کو توڑ دے رہے ہیں، یہ کر دے رہے ہیں وہ کر دے رہے ہیں۔ یہاں پہ باطل کے لیے بھی محنت کا میدان ہے، حق کے لیے بھی محنت کا میدان ہے، جو محنت کرتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، جو محنت کو قبول کرتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور محنت کو قبول کرنے والا وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قبول کرتا ہے۔ محنت کو قبول کرنے والے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، محنت کرنے والا ایک میدان میں ہوتا ہے، کیا جانے والا محنت کرنے والا ایک میدان میں ہوتا ہے، اس کی اپنی محنت ہوتی ہے، حق کی کرے یا باطل کی کرے، سچ کی کرے یا جھوٹ کی کرے، صحیح کی کرے یا غلط کی کرے، اس دنیا میں اسی وجہ سے باطل پوری دنیا میں محنت کر رہا ہے تو باطل بھی تو پھیل رہا ہے، بے حیائی کے اڈے قائم ہو رہے نہیں ہمارے دن ب دن، بدتمیزیاں پھیل رہی نہیں پھیل رہے دن ب دن، برائیوں کی دعوت دن ب دن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، حق کی بھی دعوت ہو رہی ہے، حق کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برادری جما رہے ہیں، حق کا بھی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا، حق کا بھی بول بالا فرما رہے ہیں، حق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا رہے ہیں، دونوں کام مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں سمندر ہیں جو چلتے رہیں گے، جو بہتے رہیں گے، کھارے پانی کا بھی سمندر اور میٹھے پانی کا بھی سمندر، کھارے پانی کا بھی دریا اور میٹھے پانی کا بھی دریا،
ہدایت کے بھی دریا بہتے رہیں گے اور دلالت کے بھی دریا بہتے رہیں گے. یہاں پر صراط مستقیم بھی رہے گا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی رہے گا. سورہ فاتحہ میں 3 راستوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ قیامت تک یہ 3 راستے رہیں گے. سورہ فاتحہ میں 3 راستوں کا ذکر ہے. ہر نمازوں کو پڑھنا ہے. تو جب بھی یہ پڑھے گا وہاں ہے کوئی پڑھنا ہے نا بھائی, تو قیامت تک یہ رہے گا. یہ نہیں کہ قیامت تک سیدھا راستہ ہی رہے گا, نہ یہ کہ قیامت تک غلط راستہ ہی رہے گا. تینوں اویلیبل رہیں گے, تینوں اویلیبل رہیں گے. میرا اپنا کام یہ ہے کہ میں بہت کیئرفل ہونا, میں ہوشیار رہنا, میں اپنے آنکھ کان کھلے رکھنا, میں ان کی باتوں میں نہیں آنا, میں کسی کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا, میں حق والے سرکل میں رہنا, حق کے ماحول میں رہنا, حق میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا رکھنا. دعوت والے ماحول کی خصوصیت یہ ہوتی ہے میرے دوستوں. اسی لیے ہمارے بڑے فرما رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر اخلاص آ جائے, ایسا اخلاص کہ حسد ختم ہو جائے. اخلاص جب اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو حسد نہیں رہتا. اخلاص کی خصوصیت ہے حسد نہیں رکھتا. ہمارے اندر سے حسد نکل جائے. ساتھیوں کا اکرام, ساتھیوں کو بڑا دیکھنے کا شوق, ساتھیوں کی خوبی بیان کرنے کا شوق. اگر کسی سے جیلسی ہو ہی رہی ہے تو اس کے 2 علاج لکھے ہیں علماء نے. اگر جیلسی محسوس ہو رہی ہے کسی سے تو 2 علاج ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ خواہی نہ خواہی اس کی تعریف لوگوں کے سامنے کرنا, اور دوسرے یہ کہ اسے سلام و مصافحہ کرتے رہنا اور اس کو ہدیہ دیتے رہنا. مصافحہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. سلام کرنا, مصافحہ کرنا اور اس کو ہدیہ چھوٹا موٹا دیتے رہنا. ظاہر وہ بھی دے گا اور اس کا ذکر آپ کرنا. وہ لوگ آپ پھر جا کے اس کے سامنے ذکر کرتے. انسان کی عادت ہے آپ کو چیز بولے تو پلٹ کے اس کے پاس ضرور جاتی ہے. نہیں بولنا بول کے بول دینا. تو بولنے کا ہی طریقہ ہے, وہ پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بولنا کسی کو نہیں بولنا. جلدی اگر پھیلانا ہے یہ بولنا کسی کو نہیں بولنا. سلو پھیلانا ہے تو خالی بول دو, لیکن اگر آپ کو جلدی پھیلانا ہے تو کسی کو مت بول دو. تو اس کے ہر 2-3 کسی کے رہتے, انہیں ان 2-3 کو بولنا ضروری سمجھتا تاکہ وہ کسی کو نہ بولے. تو 3-4 تک تو گیا ہی گیا. تو جب ہم خیر کا تذکرہ کسی کا کرتے ہیں تو وہ خیر کا تذکرہ پلٹ کے وہاں تک جاتا ہے, اس کے دل میں سے میل نکل جاتا ہے. وہ بھی خیر کا تذکرہ کرتا ہے, پھر اس کے دل میں سے بھی میل نکل جاتا ہے, پھر دل جو ہے نا وہ جمع ہو جاتا ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھی آپس میں انتہائی نرمی کے ساتھ رہتے ہیں. 4 آدمی وہی آدمی اپنے اطراف میں جمع کر سکتا ہے جو نرم ہو, خوش اخلاق, جھٹن پٹن کی طبیعت ہے, چڑچڑاپن کی طبیعت ہے, تنقید کی طبیعت ہے, دور کرنے کی طبیعت ہے, خشکی کی طبیعت ہے, روکھے پن کی طبیعت ہے. ویسے آدمی کے اطراف سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت کا اثر آپ پر یہ ہے کہ آپ نرم ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, آپ ان کے لیے بہت ہی نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ خوشرو ہوتے, سخت دل کے ہوتے, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ سب آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے. ہمیں تو جمع کرنا ہے ساتھیوں کو, جوڑنا ہے ساتھیوں کو, اپنا حلقہ بڑھانا ہے, مشورے والے بڑھانا ہے, مسجد وال جماعت بڑھانا ہے, کام کرنے والے ساتھی بڑھانے ہیں. تو پھر اسی اعتبار سے ہمارے اندر خوش اخلاقی اور نرمی ہونا ہے, اور تواضع ہونا ہے, اور عاجزی ہونا ہے. جن 2 آدمیوں میں اختلاف ہے اس میں سے ایک میں تکبر ضرور ہوتا ہے. یہ حاجی اللہ صاحب حاجی وکیل رحمۃ اللہ کا مطلب ہے. 2 آدمیوں میں اختلاف ہے, بڑے لیول کے ہوں یا چھوٹے لیول کے ہوں, اس میں سے ایک میں تکبر ضرور ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اس لیے بولتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اختلاف کی وجہ ہی دوسری اپنا اجتہاد ہوتا ہے. دونوں اخلاص پر مشتمل ہوتے ہیں, مگر ایسا خال ہوتا ہے. عام اپنے لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ چیز, آواز کے لیے ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ جن 2 آدمیوں میں اختلاف ہوگا اس میں سے کسی ایک میں تکبر ہوگا.
اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ بولوں کہ تیرے میں ہے میرے میں نہیں، اس وجہ سے ہو رہا ہمارے درمیان اختلاف۔ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ میری طرف بولیں گے کہ اللہ یہ تیرے میں ہے میرے میں نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ تیرا تو دیکھ لینا، میرا میں دیکھ لینا۔ یعنی میں یہ سمجھوں کہ میرے میں ہے یہ بیماری، سامنے والا یہ سمجھے کہ میرے میں ہے یہ بیماری، اور جو آدمی بیماری اپنے میں مان لیتا ہے تکبر کا علاج ہو گیا۔ تکبر میں بیماری تو نہیں مانتا نا آدمی، اپنی کمزوری نہیں مانتا، حقیقی اعتبار سے، رسمی بولنے کے اعتبار سے نہیں، چاہے نہ بولے آدمی لیکن سمجھے اپنی، اور دل کے اخلاص کے ساتھ متوجہ اپنی طرف۔ اگر میرے دل کے اندر عاجزی ہوتی اور اخلاص اخلاق ہوتے اور واقعتاً تواضع ہوتی تو میں اس سے کیوں لڑتا؟ میری اس سے البت کیوں ہوتی؟ میری اس کے رائے کے اندر میرے میں اور اس میں دوری کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ کہ میں کچھ گڑبڑ ہوں، میں گڑبڑ ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات میرے اندر رہ گئی اور میں مر گیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سننے کو ملے گی۔ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور رائی کے برابر کی بڑائی میرے دل میں ہوگی تو جنت کی خوشبو مجھے نہیں آئے گی، جب تک کہ جہنم میں ڈال کے مجھے اس کو دھویا نہیں جائے گا۔ یہ ایسا ڈاٹ ہے، یہ ایسا دھبا ہے کہ جس کو بھٹی میں پکانے کے بعد ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تہذیباً ڈالا جائے گا، یعنی اس کو پاک صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، کلین کرنے کے لیے، اور کافر کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تعذیباً ڈالا جائے گا، عذاب دینے کے لیے ڈالا جائے گا۔ مسلمان کو جہنم عذاب دینے کے لیے نہیں ہے، عذاب دینے کے لیے جہنم کافروں کے لیے، جہنم ایمان والے کے لیے تہذیباً ہے۔ جیسے لانڈری میں مشین میں ڈالتے نا کپڑے ویسا ہے، بھٹی میں لوہے کو ڈالتے تاکہ زر نکل جائے ویسا ہے، بھٹی میں سونے کو ڈالتے تاکہ وہ گل کے اس کا میل چھوڑ جائے ویسا ہے۔ اور وہ روحانی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بہت کام چاہیے، روحانی بیماریوں کے اندر وہ دور ہونے کے واسطے بہت زیادہ تیز آگ چاہیے اور ٹائم تک چاہیے ہوتا ہے۔ روحانی بیماری کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ دل کے اندر برائی، دل کے اندر تکبر کا آ جانا یا عجوب کا آ جانا، دیکھو عجوب عجیب چیز ہے۔ عجوب کا مطلب ہے آپ سے میرے کو بحث نہیں، لیکن میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فیلنگ یہ ہے میں بہت اچھا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، یہ شراب پینے کے ایکول ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اپنے اچھا کیا حساب سے بول رہا ہے؟ کیا حساب ہے تیرے بات تیرے اچھا ہونے؟ اچھا کسے کہتے ہیں؟ اچھے کی تعریف تو نہیں معلوم کرتے، اچھے کی تعریف تک نہیں معلوم ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا ہے۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کے پاس اچھا ہے۔ اچھا بندہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس اچھا، اور اللہ کے پاس اچھا ہے کب معلوم ہوگا؟ جب وہ جائے گا وہاں پہ اور وہ بولیں گے کہ تقبلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہاں تو میرا اچھا بندہ ہے آ جاؤ بول کے، جب تک وہ ڈکلیئر کرے نہیں، بولے نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا خراب ہوں؟ تو لہٰذا میں اپنے اوپر کیسے حکم لگا سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں؟ اسی لیے گناہ ہے وہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جس میں جہالت بھی ہے، غلط بیانی بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ تم اچھے ہیں نہیں اللہ کے پاس۔ گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے کو اچھا سمجھنے والا آدمی کہاں تک جاتا سمجھنے، بہت دور تک جاتا ہے، اور بلا وجہ میں اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ بے اچھائیاں ہوتی ہیں جس کے اپنے۔ میں نے سنا تھا ایک لطیفہ آپ کو اس سے پہلے، ایک صاحب بڑا زعیم تھا، کون بولتا کیا کرنا ہے تو آپ کو کہ اپنے کو اچھا سمجھنے کا جو وہم ہوتا ہے نا، ایک کتاب میں نے ایک جگہ ایک جملہ پڑھا، اتنا تیار ہو گیا مجھے، اس میں لکھا تھا
میں اہم ہوں یہی وہم ہے. کتنا اچھا جملہ ہے. میں اہم ہوں یہی وہم ہے. کیا بولو اپنے پر آدمی میں میرے اندر بڑے کمالات بڑی خوبیاں ہیں. میرے جیسے کوئی ایک صاحب اپنے ساتھی سے کہنے لگے میرے اندر 2 خوبیاں ہیں کسی میں نہیں. ایسی 2 خوبیاں ہیں کسی میں نہیں. سارے لوگ پریشان کو کیا کروں آج تیرے اندر 2 خوبیاں ہیں. بولے یہ خوبی تو یہ ہے کہ میں حافظہ میرا اتنا تیز ہے کہ میں کبھی کوئی چیز بھولتا ہی نہیں. بس ایک مرتبہ سن لیا ایک مرتبہ میرے علم میں آ گئی بس دماغ میں جا کے بیٹھ جاتے میں کبھی بھولتا ہی نہیں. اچھا دوسری ابھی یاد نہیں آ رہی بھائی اپنا بھی یاد ہر آدمی اپنی خصوصیات میں گھومے. ہر آدمی اپنے فضائل میں گھومے. ہر ایک اپنی فضیلت میں لگا ہوا ہے. ہم اچھے ہیں میرے دوستوں. کہاں سے جب ہم اپنی ذات میں ہی اچھے ہوں گے تو ہم اپنے اوپر نہیں لگا سکتے تو دوسرے کے مقابلے میں کہاں سے لگا سکتے. دوسرے کے مقابلے میں تو بدل جو نہیں لگا سکتے. دوسرے کے مقابلے میں جب اچھے ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو اس کو کبر کہتے ہیں. اپنے ذات پر جب ہم حکم لگاتے ہیں دوسرے کو دیکھے بغیر اس کو عجب کہتے ہیں. جب دوسرے کے ساتھ تقابل ڈال کے اپنے کو اچھا ہونے کا حکم لگاتے ہیں اس کو کبر کہتے ہیں. چاہے مجموعے کے اعتبار سے ڈالیں چاہے کسی کے اعتبار سے ڈالیں. فضیلت والا اعتقاد ہوتا ہے. اعتبار فضیلت کے اعتبار کمالات کے نہیں. ایک بات ذہن میں رکھنا پڑا تھا. کمالات کے اعتبار سے آپ دوسرے سے اچھے ہو سکتے ہیں لیکن ہر صاحب کمال کے لیے فضیلت والا ہونا ضروری نہیں رہتا. کمالات کے اعتبار سے کیا مطلب آپ انجینئر ہیں آپ نہیں ہیں. ابھی بھائی ہم کو بیان میں یہ سن کے نہیں بولنے کا ہے میرے کو اچھا دوسرے سے. آپ یہ بولیں گے کہ میں انجینئر ہوں آپ میرے سے اچھے انجینئر ہیں ایسا بولیں گے. نوکری کے واسطے جا رہے ہیں نوکری کے واسطے آپ انجینئر نہیں میں آپ کو نوکری تو لے لیں. میں ڈاکٹر ہوں نہیں میں ڈاکٹر کا ہوں میں تو ایسے ہوں. جو کمالات ہوتے ہیں ان کمالات کو ظاہر کر سکتے ہیں بغیر عقیدے کے بغیر فضیلت والے عقیدے کے. میں اپنے آپ کو فضیلت والا نہیں سمجھ رہا افضلیت والا نہیں سمجھ رہا جنت کا مستحق نہیں سمجھ رہا ہوں میں اپنے. وہ علمی کمالات ہوتے ہیں یا عملی کمالات جو کسی کو حاصل ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے. عجب اور کبر یہ دوسری چیز ہے. آدمی کے دل سے اس کا تعلق ہے اور یہ کفر کی صفات ہیں. اور ہم کو لانا ہے کون سی صفات؟ ایمان کی صفات لانا ہے. ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. کفر بھی اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. اور دل کے اندر ایمان کی صفات آئے یا کفر کی صفات آئے یہی دیکھنے کا ہے اصل. اور قیامت کل قبر میں سے یہی ہونے والا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. تمہیں پتا ہے کہ جب قبروں سے نکالا جائے گا لوگوں کو تو پھر لوگوں کے سینوں سے نکالا جائے گا تو اس میں کیا ہے. لوگوں کے سینوں میں کیا ہے وہ چیز نکالی جانے والی ہے. اس لیے عاجزی تواضع پیش مدانی اپنے کو حقیر معمولی سمجھنا افضل نہیں سمجھنا اہم نہیں سمجھنا قابل دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو قابل بھی نہیں سمجھنا. بعض خاص مخصوص کمالات حاصل ہیں وہ الگ چیز ہے. خاص طور پر دین کے معاملے میں دوسروں کی قابلیتوں کا اعتراف کرنا اور خلوص کے ساتھ میں رہنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ساری چیزیں میرے دوستوں دیکھا اگر جائے نا تو یہ سب کے سب معصوم اللہ کی مشغولیت ہے. اللہ کے غیر میں مشغول ہونے کی نشانیاں ہیں. ہم کہے کے لیے ہیں ایمان پر محنت کہے کے لیے کر رہے ہیں. ہماری محنت کا محور کیا ہے مرکز کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا تعلق ہو جائے. اللہ کی یاد میں ہم کھو جائیں. اللہ کی محبت میں ہم کھو جائیں. اللہ کے نبی کی محبت میں ہم کھو جائیں. اللہ کے دین کی محنت کی محبت میں ہم کھو جائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستوں ہمارے ساتھ کیسے ہیں ویسے رہنے کا ہمیشہ استحضار ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں تو کبھی بھی دماغ میں نہیں آنا کہ اللہ دور ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ میں اقرب ہوں. صرف قریب نہیں ہوں بلکہ سب سے زیادہ قریب ہوں. بلکہ تم سے بھی زیادہ میں قریب ہوں.
اللہ یہ فرمانا ہے کہ تم سے زیادہ تم سے میں قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری جو شہرت ہے, جان کی جو رنگ ہے تمہاری, اس سے ہم زیادہ قریب ہیں. ایسا ہے کہ کیا ہے, وہ تو نہیں معلوم مگر ہے, قرآن بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وہ تمہارے ساتھ, میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں تم ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں. ہم لوگ اللہ میں عرش کے اوپر ہے, کیا نہیں ہے, عرش کے اوپر بھی ہے وہ, یہاں بھی وہ ہم سے بھی قریب ہے, وہ عرش سے بھی قریب ہے. عرش سے جتنا قریب ہے ہم سے بھی اتنا ہی قریب ہے. بال برابر کا فرق نہیں ہے, ایک بال کا بھی فرق نہیں. جتنا ہم سے قریب اتنا عرش سے قریب. اللہ کے پاس نزدیکی اور دوری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اللہ کے پاس نزدیکی دوری کا نہیں ہوتا. وہ جتنے ہم سے جتنے عرش سے قریب ہیں, ہم سے بھی اتنے قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کا دھیان رکھو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اب ہم جہاز میں سفر کر رہے, جہاز میں نماز پڑھنے کا موقع آ گیا, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, کر رہے نہیں کر رہے, سن رہے وہاں ہے نہیں ہے, میرے کو ضرورت ہے. گاڑی میں آپ, آفس میں آپ, بازار میں آپ, کوئی دعا پڑھ رہے ہیں آپ, مثلاً دعا پڑھ رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے خطاب ہے, اللہ کے ہیں تو آپ خطاب کر رہے ہیں. نماز میں, گھر میں, آفس میں, باہر, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, اپنوں میں, پڑھایا میں, وہ معاکم اینما کنتم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں, اپنے بارے میں ہم سے یہ فرمایا تعارف کراتے ہوئے کہ میں محیط ہوں ہر شے کو. وہ بكل شيء محیط, وہ ہر شے کو محیط ہے, ہر شے کو. ہم بھی شے ہے نا بھائی, ہمیں بھی محیط. یہ بھی شے ہے, اس کو 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 بھی محیط. کیسے محیط ہے؟ اللہ پاک کھول دے ہماری آنکھ, کیونکہ آنکھ کھلتی ہے اس کی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی محنت صرف اتنی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ کی محنت بہت دور ہے, بھی اپنے کو بہت دور تک کرنا ہے. بھی لا الہ الا اللہ کی محنت کا میدان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے لیے بھی ختم نہیں ہوا تھا. لا الہ الا اللہ سہل ممتنع ہے, گاؤں والے آدمی کو بھی سمجھ آتی, اور سمجھنے والے کے واسطے اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ کبھی اس کی تل کو جا نہیں سکتے آپ. اتنی گہرائی ہے لا الہ الا اللہ. ہم جس لا الہ الا اللہ پر محنت کر رہے ہیں اس کا میدان اور بہت ہے. ہمیں کمانے کے لیے اور بہت چانس ہے, اپرچونٹی ہے. بناؤ کتنا ہمارے لیے مشکل ہے نا کہ اس کو محیط ہے تو کیسا محیط ہے, اس کو محیط ہے تو کیسا. جس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اس سے پوچھو کہ کیسا محیط ہے, وہ بتائے گا. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان جو ہے, رحمان کیا ہے بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے. رحمان کیا ہے؟ رحمان کو کسی خبر والے سے پوچھو, جس کو خبر ہے نا رحمان کو, اس سے پوچھو, پتہ چلے گا. وہ محیط ہیں. اب میرا کام یہ ہے ایک بھائی سے پرانا کام کرنے والا ہونے کے, میں تو نہیں ہوں گا, آپ لوگوں کی ترجمانی کرنے کے واسطے بول رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو یہ ہے نا بھائی آپ لوگ پرانے ہیں, میں تو نہیں ہوں. اور یہ کہ بھائی سے پرانا کام کرنے والے ہونے کے میرا کام کیا ہے, میں ہر وقت اس دھیان میں رہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محیط ہے. اندھیرے میں بھی, اجالے میں بھی, خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, دوستوں کے پاس بھی, دشمن کے پاس بھی, بیوی کے پاس بھی, بچہ ہے. خالی نماز میں نہیں ہے یہ مسئلہ. اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں, اگر محیط ہونے کا اور ساتھ ہونے کا اور شہید ہونے کا, اللہ تعالیٰ شہید ہے, حاضر ہے. اور انه على كل شہید, کیا تمہارے رب کے لیے ایک بات بس نہیں ہے کہ وہ ہر شے پر حاضر ہے. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کا اگر ہم پکا یاد رکھ لیے دھیان, تو نماز میں کیا نہیں گے ہوں گے. اتنا ہی ہے نماز میں. نماز میں خوشی خوشی پیدا کرنے کا جواب اتنا ہی ہے, یہ یاد نہیں ہے. اگر یہ یاد کر لیے ہم پکا,
اور تھوڑی ایکسرسائز ہو گئی، یعنی تھوڑی مشق ہو گئی اس بات پر، مراقبہ کر کے سوچ کے مراقبہ کر کے سوچ کے اللہ پاک محیط ہیں، اللہ پاک ساتھ ہیں، اللہ پاک حاضر ہے، اللہ پاک ہے یہاں، وہ بھی بات بولنے میں بھی احتیاط، سننے میں بھی احتیاط، دیکھنے میں بھی احتیاط، کرنے سب چیزوں میں احتیاط، کرنے میں بھی احتیاط، دل میں بھی. اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ دل کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہوں، آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہوں، کان کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہوں، زبان کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہوں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، سب پوچھا جانے والا ہے، ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی. اس لیے کام کرنے والے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا دھیان اور کلمے کی حقیقت کی جستجو، کلمے کی حقیقت حاصل ہو جانے کی جستجو. محنت اسی لیے ہے میرے دوست، خروج اسی لیے، 4 مہینے لگاتے رہنا اسی لیے، ایمان کو لے کے لوگوں میں پھرنا اسی لیے، دعوت کا کام کرنا اسی لیے. اس محنت کو لے کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور اللہ کو جتنا بولیں گے، جتنا سنائیں گے، جتنا زیادہ اللہ کی بڑائی اور عظمت لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، جتنا اللہ سے دعا کریں گے اور جتنا اپنے آپ کو فارغ کر کے تمام کاموں سے یکسو ہو کر مسجد والے ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اتنا زیادہ حق تعالیٰ شان سے ہمارا تعلق قائم ہوگا. حق تعالیٰ حق تاکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب ہمیں بنا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی دوستی ہمارے ساتھ قائم کرے. ہمارا اللہ کو چاہنا اصل نہیں ہے، اللہ کا ہمارے کو چاہنا اصل ہے. بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. بس جس دن وہ محبوب بنا لیا اپنا کام بن گیا. اس محبوب بنانے کی محنت ہے، یہ جدوجہد بنائے جانے کی، اللہ پاک کی طرف سے ہم اللہ کے محبوب بنا لیے جائیں، ان کے خاص مقربین میں شامل ہو جائے، ان کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے، ان کی رضا والی نسبت ہم کو حاصل ہو جائے. اسی لیے میرے دوست یہ نسبت کی فوکس اگر ہم کریں گے، اخلاص کو رہے گا، اور دوسروں سے ہم کو غرض بھی نہیں رہے گی، کون کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کتنا بڑا ہو رہا ہے، کتنا چھوٹا، ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں رہے گی. حق میں مشغول رہنا ہے، باطل میں نہیں رہنا ہے. اللہ میں مشغول رہنا ہے، معصیت اللہ میں نہیں رہنا ہے. جو معصیت اللہ ہے وہ ہماری مشغولیت کا میدان نہیں ہے، وہ ہماری محبت کا میدان نہیں ہے، وہ ہمارے دل کی دنیا میں نہیں ہے. یہ کرنا ہے ہم کو، آپ کو محنت. اس کے لیے خروج ہے، 4 مہینے کا خروج، 40 دن کا خروج، جس کے عزائم ہم نے کیے ہیں. میرے دوستوں جنہوں نے کیے انہوں نے کیے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیے ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی کر لیں. سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره ذاكره كلما وقع عن ذكره وصل على سيدنا مولانا محمد في عدد الأبصار وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد في عدد تعالى وقام وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما ينبغي لنا ان نصلي عليه. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب ربنا وترضى ان نصلي عليه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الامر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع حدودك، ولك الحمد حمدا لا يملك خالقه الا رضاك، ولك الحمد حمدا كل طرفة عين وتنفس كل نفس، وعنت النجوم للحي القيوم والقار والحمد ظلما لله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا الله العلي الكريم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تمام ستر فرمائے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرمائے، البتہ جدت کے سارے گناہ معاف فرمائے، اندھیروں اور اجالوں کے سارے گناہ معاف فرمائے، جان اور مال کے سارے گناہ معاف فرمائے، بندوں کے حقوق کے سارے گناہ معاف فرمائے، آپ کے حقوق میں جو کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے، اور جو حقوق ہمارے ذمہ رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کی صورت ادا فرمائے.
یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمیں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی خاص طور پر ان کی مغفرت فرمائیے، وہ اپنے قبروں میں یا اللہ آپ کے رحمت کے امیدوار ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے پروردگار، وہ بوڑھے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ اگر آپ ان کا رحم نہیں فرمائیں گے تو وہ گزر جائیں گے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، انہوں نے ہم کو بڑی مہربانیوں سے پالا پوچھا ہے، جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے آپ ان پر رحم فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائیے اور ان کے سائے عاقبت کو زیادہ دیر تک قائم فرمائیے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، امت کا رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ سے ننجوان کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ سے تجاوز فرما دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ ہر پریشانی سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ اس کو کلمہ واحدہ پر مجتمع فرما دیجیے، حق پر ان سب کو چھوڑ دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ کی مقبولیت کو غلبے سے بدل دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ کی مقبولیت کو غلبے سے بدل دیجیے، یا اللہ امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو فضل فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے، عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ کلمے کی ذمہ داری کو سمجھنے والا بنا دیجیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے، سنت کی سچی پیروی کرنے والا امت کو بنا دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم تمام کو سنت نبویہ کی سچی پیروی کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اپنے کرم سے آپ اپنی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، سب چیزوں سے زیادہ محبت آپ کے ہمارے دل میں ڈال دیجیے، آپ کے حبیب کی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے، یا اللہ اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے، یا اللہ اس کے لیے جان و مال قربان کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان فرما دیجیے، جذباتی لگاؤ اس کے ساتھ میں ہمیں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ عشق اور محبت نصیب فرما دیجیے، جذباتی لگاؤ نصیب فرمائیے، ہر قسم کے جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جان و مال کی قربانی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ شوق کی سواری اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائیے، شوق کی سواری پر سوار ہو کر آپ کے کلمے کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنائیے، ہر قسم کی رکاوٹ کا مقابلہ کر کے اللہ آپ کی بات کو آپ کے بندوں تک پہنچانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، ایک ریمانہ اور صفات قبولیت کے ساتھ میں اس میں ہمیں مقبول فرمائیے اور آپ اس کو قبول فرمائیے، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیے اور اس کے ساتھ لے جانے والے بنے اس کے ساتھ چھوڑنے اس سے محروم ہونے سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے اندر دین کی محبت پیدا فرمائیے، دین پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرمائیے، دین کی محنت کی محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ دور اور دیر کے لیے آپ کے راستے میں جانے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے، اے کریم آخرت کے تمام احباب گھاٹوں میں ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت فرما دیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے، جنت میں داخل فرما دیجیے، یا اللہ جنت میں داخل فرما دیجیے، اے اللہ اگر میدان حشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے کھڑے جمع ہونے کی توفیق فرمائیے، اپنی جگہ تلے جمع فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، گنہگاروں کے ساتھ نہ ڈال دیجیے، اے اللہ کافروں مشرکوں کے ساتھ نہ ڈال دیجیے، اے اللہ ہم کو اپنی جگہ تلے جمع فرما دیجیے، آپ کی مبارک ہاتھوں سے جا کے کوثر پلا دیجیے، آپ کی شفاعت اور بڑے وحدے میں نصیب فرما دیجیے، اس رات کو سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے، نام اعمال کو داخل ہاتھ میں مرحمت فرما دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے، میدان حشر کی عزت و رسوائی سے بچا لیجیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، اللہ عذاب قبر سے ہمارا تمام کی حفاظت فرمائیے، موت اور بعد الموت کا برکت عطا فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پر ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن عاقبت نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ دنیا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، دنیا میں ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، اپنے فضل سے ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، تمام ضرورتیں ہماری پوری فرمائیے، ہماری حاجتیں بھی پوری فرمائیے، ہماری بیوی بچوں کی حاجتیں بھی پوری فرمائیے،
हमारे करोड़ों अहबाब की हाजतें भी पूरी फरमाई। हमारे दिल दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह अपने मकासद भी पूरे फरमाई है। जिस मकसद के लिए वो दुआ चाहते हैं उन मकासद में कामयाबी नसीब फरमाई। अगर इनका मामला फरमाई, उन सबको सेहत अता फरमाई, हमारे घर वालों को सेहत अता फरमाई, हमारे बच्चों को सेहत और आफियत अता फरमाई। अल्लाह हम सबको हलाल रोजी करके वाली नसीब फरमाई। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में वसाअत अता फरमाई और रिज़्क़ की वसाअत से गफलत में मुब्तला होने से महफूज फरमाई। हमें गिना नसीब फरमाई और गिना में खोयानी और सरकशी से हमारी हिफाजत फरमाई। ए करीमा का दुनिया को हमारे लिए आसान फरमाई, दुश्मनों से बचा लीजिए। अल्लाह दुश्मनों पर गलबा नसीब फरमाइए, दुश्मनों को गालिब फरमाइए, दुश्मनों को मगलूब फरमाइए। अल्लाह हमें ज़्यादा फरमाइए, कम होने से हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह हमको तरजीह दीजिए, हम पर दूसरों को तरजीह मत दीजिए। ए करीमा का करम का मामला फरमाइए। या अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों के साथ खैर का इरादा करे, आप उसको तौफीक अता फरमाइए। और जो इस्लाम और मुसलमानों के साथ बुराई का इरादा करे, या अल्लाह आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए जैसे आपने कौम आद और कौम समूद को पकड़ा है। आपकी पकड़ बहुत सख्त होती है, आपकी पकड़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आपको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, आप पर कोई गालिब नहीं आ सकता, आपको कोई आजिज नहीं कर सकता। आप जो चाहे करने वाले हैं। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, मसाजिद की मराकिज़ की हिफाजत फरमाइए, मदारिस की खानकाहों की हिफाजत फरमाइए, दावत की काम करने वालों की हिफाजत फरमाइए, दावत के मराकिज़ की हिफाजत फरमाइए, सही रास्ते पर कायम फरमाइए। अल्लाह काम करने वाले साथियों को इज्तिमाइयत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाइए, समताअत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाइए, निज़ामुद्दीन के साथ जिम्मेदारों के साथ जुड़ के, अमीर की ताकत के साथ जुड़ के काम करने की तौफीक अता फरमाइए। वसाविस से और ख़यालात से और शैतानी रंजिशों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह नफ्स की मक्कारियों से और शैतान की दसी सरकारियों से और जो इंसानों में से शयातीन वाली हरकतें कर रहे हैं उनसे और उनकी शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाइए। हमारे साथियों की हिफाजत फरमाइए, साथियों के इधर उधर होने से हिफाजत फरमाइए। करम का मामला फरमाइए। अल्लाह दुनियावी एतबार से जो खैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगा है, अपने करम से हमें नसीब फरमाइए। और जिन शुरूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उनसे हमारी हिफाजत फरमाइए। तो बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंtat तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पर जो साथी आज़ान पे पहुँचे ना दिए हों वो आज़ान पे पढ़ते ज़रूर देकर जाए इंशाअल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।